پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین 4 دہائیوں سے اپنے آبائی وطن میں امن کے منتظر ہیں۔ 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے اور اب دوحہ میں جاری بین الافغان مذاکرات میں یہ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں، مگر اب تک کی پیش رفت سے کچھ مایوس نظر آتے ہیں۔ سال ہو گیا یہ لوگ بیٹھتے رہتے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں نکلا ہے وہاں سے۔ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا اس میں، وہی پرانا باتیں ہو رہے ہیں۔ کبھی بھی بہتر نہیں ہو جائے گا، ابھی تک نہیں ہوا ہے، اس کے بعد کیا بہتر ہو جائے گا۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان تقریباً 6000 قیدیوں کے تبادلے کے بعد سپٹمبر میں باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ کئی ہفتوں کی کوششوں سے بات چیت کے طریقہ کار پر اتفاق ہوا اور اب اصل ایجنڈا پر گفت و شنید کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے جنگ بندی معاہدے کی تعمیل اور شدت پسندی میں کمی واقع ہونا انتہائی اہم ہے۔ ہم بات چیت کے دوسرے دور کے درست سمت میں آگے بڑھنے کے لیے پر امید ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ مذاکرات افغانستان کے عوام کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوں۔ تاہم جنگ بندی طالبان کی اولین ترجیح نظر نہیں آ رہی۔ دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران بہت سے امور پر گفتگو کی جائے گی۔ موضوعات بڑے مهم مجموعے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سے موضوع زیادہ اہم ہیں اور کون سے کم اہم۔ مجموعی طور پر پورا ایجنڈا اہم ہے۔ عام طور پر ایسے تمام موضوعات جو آئندہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے موضوعات زیر بحث ہوں گے۔ باقی جنگ بندی کا ذکر معاہدے کا حصہ ہے جو کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے۔ اس پر مذاکرات کی میز پر بات چیت ہوگی کہ یہ کب اور کیسے ہونی چاہیے۔ افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی ہیں، جس کا ذمہ دار فریقین ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں، لیکن بین الافغان مذاکرات کے نتائج سے قطع نظر امریکہ طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے تحت 30 اپریل تک افغانستان سے فوجی واپس بلانے پر کاربند ہے۔ پاکستان کی سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید کو توقع ہے کہ غیر ملکی فوج کے انخلاء کے بعد بھی امریکہ خطے میں موجود رہے گا۔ بائیڈن صاحب کا امریکی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور ہے بھی ہے، اور وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان کی سرزمین پر امریکہ کی کوئی انٹیلیجنس پریزنس یا کوئی ایسی پریزنس ہو جس سے امریکہ پاکستان پر، ایران پر اور چین پر نظر رکھ سکے۔ اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کیا شیپ ہوتی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ گزشتہ ماہ ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان وفد نے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ طالبان تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر آمادہ ہو جائیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں وقت لگے گا۔ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گی، بٹ ایز لانگ ایز دونوں سائڈز انگیج کرے، یہ پازیٹیو اسٹیپ ہے۔ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ 19 ایئرس کی جو بلڈ شیڈ ہے وہ 1 یا 2-3 میٹنگز میں ختم ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایسے میں فریقین کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جبکہ مذاکرات میں سہولت کاری کرنے والے ممالک کی کوشش ہے کہ کچھ بھی ہو فریقین میز چھوڑ کر نہ جائیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔